یا رحمانو یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء میں سے ایک اسم مبارک ہے، اس کو پانی کے گلاس کے اوپر اس طرح پڑھ لو، پھر اس پانی کا استعمال اس طریقے سے کر لو، اسی وقت اس یا رحمانو اسم پاک کی برکت کے معجزات آپ خود اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، کیونکہ یا رحمان اس کا مطلب ہے اے رحمت والے۔ رحمان کا لفظ رحمت سے بنا ہے۔ اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک عام اور دوسری خاص۔ اللہ کی عام رحمت ہر ایک کے لیے ہے، یعنی بلا مذہب کی قید کے، خواہ کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، خدا کا دوست ہو یا دشمن ہو، انسان ہو یا حیوان ہو، درخت ہو یا پتھر ہو، ہر ایک پر اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ مثلا جب بارش نازل ہوتی ہے تو ہر امیر غریب نیک بد کے کھیت پر پڑتی ہے، یعنی ہر ایک کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر ایک پر رحمت کرنے کے اعتبار سے اللہ کو رحمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کی یہ شان اتنی وسعت والی ہے کہ زندگی میں قدم قدم پر وہ انسان پر رحمت نازل کرتا ہے، زندگی کا سفر پورا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ذریعے پکارنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خاص دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے، اور وہ ہر چیز ملتی ہے جس کی زندگی میں ضرورت پیش ہوتی ہے، یعنی کہ جس چیز کی آپ کو زندگی میں ضروریات جو انسان کی ہوتی ہیں نا، اس عمل کے ذریعے وہ تمام کی تمام ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس اسم مبارک کو آپ نے ایک سانس کے اندر پڑھنا ہے۔ کتنی تعداد میں؟ جو تعداد میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان میں سے ہر ایک اسم مبارک آپ ایک ایک سانس میں پڑھتے جائیں گے، اور پھر اس کی برکتوں کا نزول اور اس کی حاجتیں ایسے بندے کی پوری ہوتی ہیں کہ ادھر سے عمل ختم ہوتا ہے، ادھر اللہ کی رحمت خوب برسنے لگ جاتی ہے۔ تو آپ مناسب رشتہ چاہتے ہیں، شادی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بندشوں کو توڑنا چاہتے ہیں، بیماریوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، الغرض کیونکہ ہر ایک کام اللہ کی رحمت کا محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بس جب انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے، جب اس یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب جو شخص اللہ کی بارگاہ سے اپنے لیے اس کی رحمت کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے، فی الفور جلدی سے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کر لے، انشاءاللہ ہر دعا کی قبولیت بھی ہو جاتی ہے، تمام کے تمام مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے باوضو ہو کر کسی بھی وقت، اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں وقت کی قید نہیں ہے۔ آپ ابھی رات کو پڑھ سکتے ہیں، صبح فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد۔ دیکھیں انسان کے اوپر، مومن کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کی عبادت کریں اور 5 گانا نماز کی کوشش کرتے رہیں۔ قضا ہو جائے تو اس کی قضا ضرور کر لیا کریں، نمازوں کو ہرگز نہ چھوڑا کریں، ورنہ اعمال کے اندر، وظائف کے اندر سے تاثیر ختم ہو جاتی ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اس لیے نمازوں کی ضرور ضرور پابندی کی کوشش کریں، اور اس عمل کو زندگی میں ایک بار ضرور کر کے دیکھیں۔ دنیا کا ہر کام، دنیا کا ہر مقصد، ہر حاجت بلا مشاہدہ، بلا تکلیف، بنا مشقت کے ہر معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بڑا وظیفہ، اس سے بڑا عمل شاید آپ کو زندگی میں ملا ہو یا نہ ملا ہو۔ تو سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ پانی کا ایک گلاس اپنے سامنے رکھ لینا ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، نیت کر لینی ہے کہ باری تعالیٰ مجھے رشتوں کی پریشانی ہے، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے فلاں حاجت ہے، الغرض دنیا کا کوئی بھی جائز مقصد ہے،
یعنی کہ آپ کی میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں مانتا، تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے اس کے دل کے اندر رحم پیدا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس پانی کے گلاس کو آپ دونوں، اگر میاں بیوی کے لیے کر رہے ہیں تو دونوں استعمال کر لیں، اگر اپنے لیے کر رہے ہو کہ میری تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں اور میرے سب کچھ اللہ کے خزانوں سے ملنا شروع ہو جائے، جو بھی رکاوٹیں ہیں میری زندگی کے اندر وہ ختم ہو جائیں، تو اس پانی کے گلاس کو آپ خود استعمال کر لیں۔ استعمال کا طریقہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ اب اسی طرح اس عمل کو، یہ ترتیب جو میں بتا رہا ہوں، اس کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ درود پاک آپ نے پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک، اس کو ایک سانس میں پڑھیں گے 10 مرتبہ، 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنے والا، یہ اسم مبارک ہے یا کریم، یا کریم، اس کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنے والا۔ اللہ کریم ہے کیونکہ اس سے جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، جتنا مانگتا ہے اتنا ہی میرا رب اس کو عطا کرتا ہے، مانگنے سے بھی دیتا ہے، بلا مانگے بھی دیتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، کسی کو اس کی فطری حق سے محروم نہیں رکھتا۔ اس کی عطا کے خزانے بھرپور ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے در سے کبھی کوئی خالی لوٹتا ہی نہیں ہے۔ جو مانگنے والا ہو اور جس کو مانگنے کا طریقہ آ جاتا ہے، وہ پھر جتنا خزانہ لینا چاہتا ہے میرا رب اس کو اس سے بھی کئی گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ بار بار مانگنے سے بھی وہ کبھی اکتاتا ہی نہیں ہے، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی درگزر کر دیتا ہے، گویا اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کرم کی التجا کرتے رہنا چاہیے۔ جو شخص اس اسم مبارک کو پڑھے گا، اللہ کریم اس کو نیک اخلاق، نیک مزاج کر دے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں مجھے غصہ بہت آتا ہے، مجھے فلاں فلاں مسئلہ بہت ہے، میرا دل کرتا ہے لڑائی کروں، میرا دل کرتا ہے ماروں، میرا دل کرتا ہے میں کسی سے کلام نہ کروں، اس طرح کے جتنے مسائل آج تقریباً ہر شخص ایسے ہے جو باعزت بننا چاہتا ہے معاشرے میں، کہ ہر چھوٹا بڑا اس کی عزت کرے، زندگی بھر وہ اس اسم مبارک سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، معزز اور مکرم بننا چاہتا ہے، اس عمل کو لازمی طور پہ اپنی زندگی میں اپنا لے، شامل کر لے، ہر حاجت اس کی پوری ہوتی ہے۔ یہ اسم مبارک آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو اسم مبارک ہے اس کو بھی آپ نے ایک ہی سانس کے اندر پڑھنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، سب بچے بھی کر سکتے ہیں، اتنی سانس تو ہر ایک کی ہوتی ہے، ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے، ہر ایک کو اس مطلب یہ عمل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کا پتہ چل جانا چاہیے، اور ہر کوئی کر سکتے ہیں۔ اس سانس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے پڑھنا، بالکل تھوڑی تھوڑی تعداد ہے، اس لیے اس تعداد کے برابر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فوری طور پر اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح شوہر میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر کسی عورت کا خامد بد اخلاق ہے، بات بات پر بد زبانی، بد سلوکی کرتا ہے، عورت کو چاہیے عشاء کے بعد یا کسی بھی وقت اس عمل کو کر لے، وہ پانی استعمال دونوں کر لیں، انشاءاللہ تعالی دونوں کے درمیان محبت بھی اور مودت بھی پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ پھر نفرت جو ہے وہ کبھی پیدا نہیں ہوگی، ہمیشہ ان میں سلامتی رہے گی اور محبت برقرار رہے گی۔ اس لیے دوستو یہ عمل انتہائی آسان بھی ہے اور انتہائی مجرب بھی ہے، تو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ کریں گے تو اس کو آپ کو بہت زیادہ فائدے ملیں گے۔ اب دوسرے نمبر پر جو اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے وہ 11 مرتبہ پڑھیں گے، 11 مرتبہ صرف اور صرف ایک سانس کے اندر اس کو بھی پڑھیں گے۔ یہ اسم مبارک ہے یا عزیزو، 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 تو پڑھا جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ایسی مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ اور یا عزیزو کا مطلب بھی آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا پیارا اس کا مطلب ہے، اور جب یہ تمام اسماء مبارکہ کو ہم پڑھتے ہیں نا، ان کی مخصوص تعداد ہے جو اللہ والوں نے بتائی ہے، اور اس عمل کو پھر کئی مرتبہ آزمایا گیا ہے، اور پھر جو بھی پڑھتا ہے اس کی تمام دنیا کے آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے، تسخیر خلق ملتی ہے اس کو، یعنی کہ سب سے زیادہ عزت والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اس یا عزیزو کا مطلب یہ اے غلبے والے، اللہ پھر ہر میدان میں اس کو عرفہ اور اعلیٰ بھی کر دیتا ہے، غلبہ بھی عطا فرماتا ہے۔ تو
تو ایسے لیے اس ذات کو عزیز کہا جاتا ہے جو غلبہ مثبت معنوں میں، یعنی کہ اس کا جبار بھی ویسے تو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن یہ اس کی اتنی پیاری صفت ہے کہ اس کو جو اس صفت سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاشرے میں غلبہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس اسم مبارک کو پڑھنے کے بعد پھر وہ خاص اسم مبارک یا رحمان، اس کو آپ نے ایک ہی سانس کے اندر 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوستو 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور اسم مبارک ہے اس کو بھی ایک سانس کے اندر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک سورہ مبارکہ ہوگی جس کو آپ نے پڑھنا ہے صرف ایک بار، تو یہاں تک کہ یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ یوں سمجھیں کہ آپ نے یہ 5 کام کرنے ہیں، یہ 5 تن پاک کی نسبت سے یہ 5 کام کر لیں۔ عہدے پر بحالی چاہتے ہیں تو بحالی ہو جائے گی، کوئی ملازمت چاہتے ہیں تو ملازمت مل جائے گی، اور کہیں شادی چاہتے ہیں تو شادی کے بندوبست ہو جائیں گے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں محبت پیدا ہو جائے گی، کوئی بات نہیں مانتا آپ کا آفیسر آپ پر جو ہے وہ ہر ٹائم ناراض رہتا ہے یا غصے ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کا دل بھی آپ کے لیے نرم ہو جائے گا، یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یہ اسم مبارک جس کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مبارک ہے، جیسے کہ یہ ہے یا جبارو یا جبارو یا جبارو، اور اس کو بھی پڑھا جائے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر وہ خاص صورت پڑھنی ہے جو سورہ مبارکہ حضور علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوئی جب میرے آقا پریشان تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح پڑھ کے پھر آپ درود پاک پڑھیں گے، جو جیسا کہ ہم نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا اس تعداد کے برابر درود پاک پڑھ کر اللہم صلی علی محمد، یعنی درود ابراہیم جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں ہم نماز کے اندر، تو اس کو آپ نے پڑھ کر اس پانی کے اوپر دم کر دینا ہے، اور پھر اس پانی کو آپ جیسے میں نے بتایا استعمال کا طریقہ، دونوں بھی پی سکتے ہیں، ایک بھی پی سکتا ہے، اور سب گھر والوں کو بھی پلا سکتے ہیں۔ اس میں برکت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں تمام مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ اس طرح عمل کو کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، آگے دوست احباب تک شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔